شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل نصیب ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس ویڈیو کے 2 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں چند ایسی ٹپس ہیں جو آپ کو زندگی میں پیش آنے والی مشکلات کو گھر بیٹھے حل کرنے میں مدد دیں گی، اس لیے جو لوگ ٹپس سننا چاہتے ہیں وہ پہلے حصے میں سن سکتے ہیں، اور دوسرا حصہ سٹوری کا ہے۔ اور آج کی سٹوری میں جو کہ آپ نے کالے جادو کی وجہ سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، اور اس سٹوری میں بھی ایک جیلی پیر اور جوان لڑکی کو اپنی ہوس کا نشانہ بناتا ہے۔ مزید تفصیل جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا ویڈیو کے آخر تک۔ اس لیے جو لوگ سٹوری سننا چاہتے ہیں وہ پہلے حصے کو سکپ کر کے دوسرے حصے میں سٹوری سن سکتے ہیں۔ شکریہ۔ صبح ناشتے میں کم کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ رات کو نیلی لائٹ جلا کر سونے سے آنکھوں کی نظر کم نہیں ہوتی۔ گھر میں چمیلی کا پودا لگانے سے گھر کے افراد کی عمر بڑھ جاتی ہے۔ جس گھر میں بڑی ٹانگوں والے کیڑے نکلتے ہوں اس گھر میں دولت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ نمک ملے پانی سے نہانے سے سر کی جوئیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر منہ یا جسم کے کسی حصے پر بدری نکل آئے تو چاکلیٹ کو پگھلا کر اس پر لگانے سے بدری ختم ہو جاتی ہے۔ جو لوگ صبح چائے کے ساتھ ناشتہ کرتے ہیں ان کا رنگ کالا پڑ جاتا ہے۔ گاجر کھانے سے آنکھوں کی نظر تیز ہوتی ہے۔ کچی گوبھی کھانے سے عورتوں کی چھاتیاں خوبصورت ہو جاتی ہیں۔ ناک کے نتنوں پر تیل لگانے سے سونے سے عمر لمبی ہو جاتی ہے۔ کالی مرچ کھانے سے بادی کا مسئلہ زندگی بھر نہیں ہوتا۔ پالک کا پانی منہ پر لگانے سے داغ ختم ہو جاتے ہیں۔ جو عورتیں صدیوں میں ساگ پکا کر کھاتی ہیں ان کا رنگ گورا ہو جاتا ہے۔ سیب کے چھلکے کھانے سے چہرہ سرخ رہتا ہے۔ صبح نہار منہ گرم پانی پینے سے قد جلدی بڑھتا ہے۔ اگر گردن پر گلہڑی نکل آئے تو اونٹ کا گوشت کھانے سے یہ ختم ہو جاتی ہے۔ چنے کی دال کا جوس بنا کر پینے سے ماہواری کے درد میں کمی آ جاتی ہے۔ جن کو رات کے وقت بخار چڑھ جاتا ہو کالی مرچی کا پنکھ اپنے گلے میں باندھنے سے بخار دوبارہ نہیں ہوتا۔ فالج والے مریض کو مرغی کے پنجے پکا کر کھلانے سے فالج ختم ہو جاتی ہے۔ صبحانہ آرمی 2 دانے مربع ہریڑ کھانے سے معدہ اور آنتوں کی بیماری سے جان چھڑائی جا سکتی ہے۔ 6 گرام اجوائن روزانہ پھانکنے سے مثانے کی پتھری ختم ہو جاتی ہے۔ پستہ دماغ کو قوت دیتا ہے اور پیاس مٹاتا ہے۔ وزن گھٹانے کے لیے شلجم کاٹ کر کالی مرچ اور لیموں کا رس ڈال کر صبح شام کھایا کریں۔ اگر منہ میں چھالے بن جائیں تو نیم کی لکڑی چبانے سے چھالے ختم ہو جاتے ہیں۔ بڑے ہوئے پیٹ سے تنگ ہیں تو 20 لیٹر شہد 10 ملی لیٹر پانی میں ملا کر صبح شام کھانے سے بڑا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ اگر دانت میں درد کا مسئلہ ہو تو لہسن کو چھیل کر اس کی ڈلی دانت پر رکھنے سے درد ختم ہو جاتا ہے۔ اگر آواز بند ہو جائے تو پرانے جو 1 چھٹانگ بھون کر اس کی راکھ چاٹنے سے آواز کھل جاتی ہے۔ بد ہضمی کا مسئلہ ہو تو شہد اور لیموں کو گرم پانی میں ملا کر پینے سے 1 گھنٹے میں آرام آ جاتا ہے۔ چھوٹے بچے کو نہلا کر کمر اور سینے پر ناریل کا تیل مل دیں تو بچہ ٹھنڈ سے محفوظ رہتا ہے۔ جس جگہ پر پھوڑا یا پھنسی ہو اس جگہ تیل اور مرغی کے انڈے کی سفیدی ملا کر لگانے سے پھوڑے اور پھنسیاں ختم ہو جاتے ہیں۔ پتھر چٹ پودے کے 3-4 قطرے روزانہ کھاتے رہیں، پتھری خود بخود نکل جائے گی۔ تو دوستو چلیے سٹوری کی طرف چلتے ہیں۔ میری بیوی کی بینک میں نوکری تھی۔ وہ شام کو دیر سے گھر آتی اور جب میں سو جاتا تو جائے نماز اٹھا کر کمرے سے باہر چلی جاتی۔ میں خوش ہوتا، میری بیوی بہت نیک ہے۔ ایک شام اچانک میری بیوی فوت ہو گئی۔ میں اس کی جدائی میں روتا رہتا۔ 1 ہفتہ گزرا کہ بینک کا سیکیورٹی گارڈ مجھے فون کر کے پریشان کرتا، اپنی بیوی کی عزت کی حفاظت کرو۔ میں اسے ڈانٹ دیتا، تمہارا ذہنی توازن ٹھیک نہیں، وہ فوت ہو چکی ہے۔ ایک رات بیوی کی قبر پر فاتح پڑھنے پہنچا تو میری روح کانپ گئی۔ میرا تعلق ایک متوسط گھرانے سے تھا۔ میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ میں نے پسند کی شادی کی اور میری بیوی انتہائی پڑھی لکھی خاتون تھی۔ بینک میں نوکری کرتی تھی جبکہ میں پرائیویٹ فرم میں نوکری کرتا۔ میری شادی کے کچھ عرصے کے بعد ہی میرے والدین فوت ہو گئے۔ ہم لوگ اپنی زندگی سے بہت خوش تھے۔ صرف ایک کمی تھی ہماری زندگی میں اور وہ یہ کہ ہماری اولاد نہیں تھی۔ لیکن اس کمی کو بہت زیادہ محسوس کرنے کے باوجود میں نے کبھی دوسری شادی کے بارے میں نہیں سوچا۔
میں اپنی بیوی سے بے تحاشا پیار کرتا اور وہ بھی مجھ سے بہت پیار کرتی تھی۔ میری بیوی بہت ہی نیک اور پرہیزگار خاتون تھی اور ایک ورکنگ لیڈی ہونے کے باوجود وہ گھر کے سارے کام خود کرتی، لیکن مجھے اس کا خیال ہوتا کہ وہ تھک جاتی ہوگی، اس لیے میں نے ضد کر کے ایک کام والی رکھوا دی۔ زندگی ایسے ہی گزر رہی تھی کہ ایک رات میری آنکھ کھلی تو میری بیوی بستر پر موجود نہ تھی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ رات گئے کدھر گئی ہے، کیونکہ واش روم کی لائٹ بھی بند تھی۔ جب روم سے باہر نکلا تو میری بیوی صوفے پر بیٹھی تھی اور اس کے پاس جائے نماز پڑھی تھی، جس سے پتہ چلتا تھا کہ وہ شاید ابھی نوافل پڑھ کر اٹھی ہے۔ مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ میری بیوی اتنی نیک ہے اور میں خاموشی سے واپس آ کر لیٹ گیا۔ اس سے پہلے کہ میری بیوی نے کبھی بھی تہجد نہیں پڑھی تھی، لیکن اس کے بعد اکثر مجھے محسوس ہوتا میری بیوی بستر سے اٹھی ہے، اور اگر میں آنکھیں کھول کر دیکھتا تو واش روم کی طرف جا رہی ہوتی اور کبھی سائڈ ٹیبل سے جائے نماز اٹھاتے مجھے نظر آتی، کیونکہ میں دیکھ چکا تھا کہ باہر جا کر نماز پڑھ سکتی ہے۔ میں دل ہی دل میں خود ندامت محسوس کرتا۔ میری بیوی اتنی نیک اور پرہیزگار ہے، سارا دن آفس میں کام کرنے کے باوجود بھی راتوں کو اٹھ کر تہجد پڑھتی ہے، اور میں 5 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھ پاتا۔ اسے دیکھ کر میں کوشش کرتا کہ کم سے کم 5 وقت کی نماز تو پڑھ لوں، اور سچ پوچھیے تو نماز پڑھنے کی وجہ سے میری زندگی بہت سکون آ گیا تھا۔ ابھی تک میں تہجد پڑھنے کے قابل خود کو نہیں سمجھتا تھا، لیکن نماز میں 5 وقت کی پڑھنے لگا، اور یہ سب میری بیوی کی وجہ سے ممکن ہوا۔ لیکن شاید خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا کہ میری بیوی بیمار ہوئی۔ بیمار بھی کچھ ایسی خاص نہیں، ہلکا سا بخار تھا، اور اسی وجہ سے میں نے کچھ خاص نوٹس بھی نہ کیا۔ موسمی بخار ہے، لیکن ایک دن جب میں دفتر سے واپس گھر آیا تو وہ صوفے پر لیٹی ہوئی تھی۔ میں نے جب ہلایا تو پتا چلا کہ وہ فوت ہو چکی ہے۔ اس کی یہ اچانک موت میرے لیے ایک بہت ہی بڑا صدمہ تھی۔ میں نے خود کو کیسے سنبھالا، کیسے اس کی تدفین کی، مجھے کچھ بھی یاد نہیں تھا، اور اس کے دوستوں اور میرے دوستوں نے ہی ساری بات سنبھالی۔ اس کو دفن کرنے کے بعد گھر آ کر میں دھاڑے مار کر رویا، کیونکہ میری بیوی کی میری زندگی میں کیا اہمیت تھی یہ میں ہی جانتا تھا۔ وہ شاید اس دنیا میں میرا واحد رشتہ تھی، کیونکہ بہن بھائی تو اللہ نے دیا نہیں تھا، اور ماں باپ بھی پہلے جا چکے تھے۔ ہمارا سارا دن ساری رات روتے ہوئے گزرتی، ہر جگہ اسی کی یاد آتی تھی۔ مجھے ہر وقت وہ آگے پیچھے چلتے پھرتے نظر آتی۔ کبھی رات کو آنکھ لگ جاتی تو یوں لگتا وہ بستر سے اٹھ گئی ہے، اس نے نماز اٹھائی ہے، لیکن جب آنکھ کھول کر دیکھا تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اب میں نے خود تہجد پڑھنا شروع کر دی، لیکن اس کی یاد بالکل بھی میرے دل سے نہیں جا رہی تھی، اور اس بات کو تقریباً 1 ہفتہ گزر گیا، اور میں کچھ اس بات کو قبول کرنا شروع ہو گیا کہ میری بیوی اس دنیا میں نہیں رہی۔ ایک دن شام کو فون بجا۔ جب میں نے کال اٹینڈ کی تو اس بندے نے اپنا تعارف کروایا کہ وہ میری بیوی کی بینک کا سیکورٹی گارڈ ہے۔ مجھے اس کی کال پر حیرت ہونے لگی۔ اس نے مجھے کال کیوں کی، لیکن اس نے صرف ایک بات کہی، اور اس کی بات سن کر میں شدید غصہ آیا۔ اس کی ہمت بھی کیسے ہوئی یہ بات کرنے کی، لیکن وہ بات کرنے کے بعد اس نے فون بند کر دیا۔ میں نے اس کو کال بیک کرنے کی ضرورت بھی نہ سمجھی۔ مجھے لگا کہ وہ انتہائی گھٹیا شخص ہے جو مرے ہوئے لوگوں پر بھی تہمت لگاتے ہوئے نہیں ڈر رہا۔ میرا معمول تھا کہ میں روزانہ بیوی کی قبر پر جاتا اور کچھ وقت اس کے ساتھ گزارتا تھا، لیکن یہ فون کال کا سلسلہ مجھے پریشان کرنے کو کافی تھا۔ میری بیوی کے بینک کا سیکورٹی گارڈ روزانہ مختلف نمبروں سے مجھے فون کرتا اور ایک ہی بات کہتا، اپنی بیوی کی عزت بچا لو۔ مجھے اس پر شدید غصہ آتا۔ میری بیوی مر چکی ہے، اور اب یہ ایسی بات کیوں کرتا ہے؟ اس کی عزت بچانے سے کیا مقصد ہے؟ اور اگر یہ سوالات میں اس سے کرتا تو وہ فون بند کر دیتا۔ کبھی دوبارہ سے میں وہ نمبر ملانے کی کوشش کرتا تو نمبر بند ہوتا تھا، اور دوسرے دن کسی نئے نمبر سے فون آتا، لیکن میرے کسی بھی سوال کا جواب نہیں دیتا، صرف اپنی بات کہتا۔ مجھے غصہ آتا اور مجھے حیرت بھی ہوتی کہ وہ آخر کیا چاہتا ہے۔ جب اس سلسلے کو 1 ہفتہ گزر گیا تو میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ ایک دن میں بیوی کے سابقہ بینک چلا گیا، اور وہاں جا کر میں نے جب مینیجر کو ساری بات بتائی تو مینیجر بھی یہ سن کر بہت حیران ہوا۔ اس نے بینک کے سیکیورٹی گارڈ کو بلایا، لیکن ان میں سے کوئی بھی نمبر کسی سیکیورٹی گارڈ کا نہیں تھا، اور کوئی بھی سیکیورٹی گارڈ یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ وہ مجھے فون کرتا ہے، بلکہ سب نے قسمیں کھا کر اس بات سے انکار کر دیا۔ اب معاملہ الجھ گیا۔
آخر کون ہے جو سیکورٹی گارڈ بن کر مجھے فون کرتا ہے اور ہمیشہ ایک بات کہنے کے بعد فون بند کر دیتا ہے؟ اور آخر اس کا ساری بات سے کیا مقصد ہے؟ لیکن وہ میری بات سنتا تو ہی میری باتوں کا جواب ملتا۔ ایک دن اپنی بیوی کو یاد کر کے رو رہا تھا۔ شاید میری آنکھ لگ گئی اور میں سو گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو مغرب سے زیادہ ٹائم ہو چکا تھا۔ میں نے جلدی جلدی اٹھ کر مغرب کی نماز پڑھی اور بیوی کی قبر پر فاتح خوانی کرنے کو چلا گیا۔ تھوڑا تھوڑا اندھیرا ہو رہا تھا اور کوئی بھی عام انسان اس اندھیرے میں قبرستان جانے کی ہمت نہیں کر سکتا، لیکن میرے تو سارے رشتے ہی قبرستان میں تھے، اس لیے مجھے قبرستان سے ڈر نہیں لگتا۔ میں ہمیشہ کی طرح قبرستان میں داخل ہوا اور سیدھا بیوی کی قبر کی طرف بڑھا، لیکن جو آج میں نے دیکھا وہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکالنے کے لیے کافی تھا۔ میں نے زور سے چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر گر گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنے گھر میں اپنے بستر پر لیٹا ہوا تھا اور میرے 2 انتہائی قریبی دوست میرے پاس تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ مجھے کیا ہوا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ تم قبرستان میں بے ہوش ہو کر گر گئے تھے۔ قبرستان کے گورگنوں نے تمہارے فون سے ہمیں فون کیا اور ہم وہاں سے تمہیں لے کر آئے ہیں۔ نہ ہی انہوں نے مجھ سے بے ہوش ہونے کی وجہ پوچھی اور نہ ہی مجھ میں اتنی ہمت تھی کہ میں اپنے بے ہوش ہونے کی وجہ ان کو بتا سکتا۔ انہوں نے یہی سمجھا کہ شاید بیوی کو یاد کرتے ہوئے کمزوری یا ذہنی تناؤ کی وجہ سے میں بے ہوش ہوا تھا، کیونکہ اکثر ایسا بھی ہو جاتا ہے، اور میں نے بھی ان کو کچھ نہیں بتایا۔ مجھ میں ہمت نہ تھی کہ ان کو کچھ بتاتا۔ مجھے وہ سیکورٹی گارڈ اور اس کی باتیں ٹھیک لگنے لگی، لیکن اب میرے ساتھ مسئلہ یہ تھا، نہ ہی میں یہ بات کسی کو بتانے کے قابل تھا، نہ ہی کسی نے میری بات پر یقین کرنا تھا، اور میں جو کبھی قبرستان سے نہیں ڈرا تھا، بیوی کی قبر پر فاتح خوانی کو بھی نہیں جاتا۔ مجھے ڈر لگنے لگا، لیکن وہ فون کا سلسلہ ابھی بھی جاری تھا۔ میں نے اس آدمی سے بات کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن اس نے میری بات سنے بغیر فون بند کیا۔ اس واقعے کو 3 دن گزر چکے تھے، لیکن ابھی تک بھی میرا ڈر کم نہیں ہوا۔ جو کچھ میں دیکھ کر آیا تھا اس پر یقین نہیں تھا۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا کہ شاید یہ میرا وہم ہے، لیکن پھر لگتا کہ وہم نہیں ہو سکتا، لیکن کوئی بات ہے، اسی وجہ سے شاید وہ شخص کال کرتا ہے جو خود کو سیکورٹی گارڈ بتاتا ہے۔ 3 دن کے بعد آخر میں نے ہمت جمع کی اور دوبارہ بیوی کی قبر پر گیا، لیکن سب کچھ نارمل تھا، وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ میں فاتح پڑھ کر واپس آ گیا۔ جب 2-3 دن تک مختلف اوقات میں جانے کے بعد بھی مجھے کچھ بھی دوبارہ نظر نہ آیا تو مجھے لگا صرف میرا وہم، یا شاید میرے دماغ میں اس کال کو لے کر ٹینشن چل رہی تھی، اس وجہ سے میری نظر نے دھوکہ کھایا ہے۔ میں پھر سے نارمل ہونے لگا، اپنی روٹین لائف میں واپس آنے لگا۔ دفتر سے میری چھٹیاں ختم ہوئی۔ میرا اب صبح کا وقت دفتر میں گزر جاتا اور شام کو باہر سے کھانا لے کر آتا۔ دن کو صفائی والی صفائی کر جاتی۔ جب شام کو واپس آتا تو گھر میں کوئی بھی نہیں ہوتا اور میری واحد تفریح صرف قبرستان جا کر اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزارنا تھی۔ میری روٹین بن گئی۔ میں عصر کی نماز پڑھ کر قبرستان چلا جاتا اور مغرب کی اذان تک میں وہیں رہتا، اس کے بعد واپس آتا۔ دوست بہت مشورہ دیتے کہ تم شادی کر لو، لیکن میں نے کبھی اس بارے میں سوچا بھی نہ تھا اور نہ ہی مجھے ضرورت محسوس ہوتی تھی۔ مجھے لگتا ہی نہ تھا کہ میری بیوی میری زندگی میں نہیں رہی، کیونکہ دن کو وہ دفتر ہوتی تھی اور میں بھی شام کو میرے آنے کے بعد واپس آتی تھی۔ عصر سے مغرب تک ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہتے، اس کے بعد وہ اپنے دفتر کے کام کرتی، گھر کے کام کرتی اور میں اپنے کام کرتا تھا۔ اس لیے ابھی بھی میں عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت اس کے ساتھ گزارتا۔ وہ کالز آنے کا سلسلہ ابھی بھی جاری تھا، لیکن اب یہ ہوا تھا کہ کبھی کال آتی اور کبھی نہ آتی، کبھی 2 دن بعد کال آیا کرتی، اور میرے لیے اب یہ ایک تفریح بن گئی۔ سچ میں قبرستان والے واقعے کو میں بھلا چکا تھا، لیکن نہ جانے خدا کو کیا منظور تھا۔ ایک دن واپسی کے لیے اٹھتے ہوئے میرا موبائل وہیں قبر کے پاس گر گیا اور میں واپس گھر آ گیا۔ گھر آ کر جب مجھے پتا چلا کہ میرے پاس فون نہیں تو میں واپس قبرستان کی طرف چلا گیا، بیوی کی قبر کی طرف گیا اور جا کر فون اٹھایا۔ اندھیرا ہونے کی وجہ سے میں نے لائٹ آن کی، لیکن نظر نہ آنے والے مناظر نے مجھے چیخنے پر مجبور کر دیا۔ موبائل میرے ہاتھ سے گر پڑا اور میں بے بس آنکھوں پر ہاتھ رکھے چیخے چلایا جا رہا تھا۔ میری آواز سن کر گورگن بھاگتا ہوا آیا اور اس نے مجھے اٹھایا اور زبردستی اپنے کمرے میں لے گیا اور پانی پلایا۔ اس نے مجھ سے پوچھا میں نے ایسا کیا دیکھا ہے، لیکن میں اسے کچھ بھی بتانے پر تیار نہیں تھا۔ میں جیسے تیسے گرتا پڑتا گھر واپس آیا،
لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ گورگن نے میرا پہرا دینا شروع کیا۔ مغرب ہوتے ہی وہ میرے ارد گرد منڈلانے لگتا اور بار بار گھر چلے جاؤ کہتا، کبھی دروازے تک چھوڑنے آتا۔ اسے یہ لگ رہا تھا کہ مغرب کے بعد قبرستان میں ڈر جاتا ہوں، اور میں نے سن رکھا تھا کہ قبرستان میں بھی ایک نئی دنیا ہوتی ہے۔ قبرستان کے گرد رہنے والے اور گورگن شاید ان سے واقف تھے۔ میری کوشش تھی کہ مغرب کے بعد کسی دن دوبارہ قبرستان جاؤں، لیکن میری کوئی بھی کوشش کامیاب نہ ہو سکی۔ گورگن اس بات کا پورا خیال کرتا، کیونکہ اس دوسرے واقعے کی خبر میں میرے دوستوں کو ہو چکی تھی اور انہوں نے ہر مہینے باقاعدہ گورگن کی تنخواہ لگا دی، اور اس کی صرف یہی ڈیوٹی ہوتی کہ میں مغرب ہونے کے فوراً بعد قبرستان سے نکل جاؤں، اور اس کے بعد قبرستان کے آس پاس بھی میں نظر نہ آؤں۔ اب جو راز مجھے پتا چلا تھا اس کی تہہ تک پہنچنے کے لیے ضروری تھا میں رات کو قبرستان جاؤں، لیکن رات کو قبرستان جانے کی ہمت بھی نہ ہو رہی تھی، اور دوسرا گورگن جانے بھی نہیں دیتا۔ لیکن بہت ہی ضروری تھا کہ میں اس راز سے پردہ اٹھاؤں، کیونکہ جس بیوی کو میں جانتا تھا وہ تہجد گزار تھی اور اتنی نیک تھی۔ وہ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ میں نے اس کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتار کر آیا تھا، لیکن جو کچھ میں دیکھ رہا تھا اس پر مجھے یقین نہیں آیا۔ اگر ایک دفعہ ہوتا تو شاید میں نظر کا دھوکہ سمجھتا، اور نظر دھوکہ صرف ایک دفعہ کھا سکتی ہے، 2 دفعہ تو نہیں۔ یقیناً اس سب میں کچھ نہ کچھ تو تھا، اور وہ کچھ نہ کچھ کیا تھا مجھے یہی معلوم کرنا تھا۔ اس الجھن کو حل کرنے کا آخری راستہ یہ تھا کہ کسی سے یہ بات شیئر کر لو۔ بہت سوچنے پر مجھے کوئی یاد نہیں آیا، لیکن کسی کی لگن سچی ہو اس کے لیے اللہ پاک راستے کھول ہی دیتا ہے۔ کچھ ایسا میرے ساتھ بھی ہوا۔ ایک بہت ہی پرانا دوست سرے راہ مجھے مل گیا۔ باتوں باتوں میں میری بیوی کا ذکر آیا، اور میں نے اس کو بتایا کہ وہ فوت ہو گئی ہے، تو تعزیت کے لیے میرے گھر آیا۔ جب بات سے بات نکلی اور اس کے کام کا تذکرہ چلا تو معلوم ہوا وہ ایک پرائیویٹ ڈیٹیکٹیو ہے۔ مجھے تو ایسے انسان کی تلاش تھی، اور وہ میرا بہت ہی اچھا دوست تھا، اس لیے میں نے ڈھکے چھپے الفاظ میں اسے ساری بات بتا دی۔ تو وہ یہ سن کر بہت ہی حیران ہوا، اور اس نے بتایا کہ اس کی زندگی میں ایسا کیس اس کے پاس نہیں آیا، لیکن وہ دوستی کے لیے یہ کیس ضرور حل کرے گا۔ اس نے مجھ سے وہ سارے نمبر لیے جن سے مجھے فون آتے تھے، اور مزے کی بات یہ تھی کہ دوسری دفعہ وہ سب دیکھنے کے بعد فون آنے کا سلسلہ بالکل ختم ہو گیا۔ پہلی دفعہ دیکھنے کے بعد کبھی کبھی آتا، لیکن دوسری دفعہ کے بعد بالکل فون آتا ہی نہ تھا۔ اس لیے میرے پاس جتنے بھی نمبر تھے میں نے اس کو دے دیے۔ اب میں شدت سے دعا گو تھا کہ ایسا کچھ نہ ہو جس سے میں معاشرے میں سر اٹھانے کے قابل بھی نہ رہوں۔ میرے دوست نے اپنا کام شروع کر دیا، اور سب سے پہلے اس نے ان نمبروں کا پتہ لگایا، لیکن وہ نمبر مختلف لوگوں کے نام پر تھے، اور مختلف صوبوں میں رہنے والے لوگ تھے جن کا آپس میں کوئی تعلق بھی نہ تھا، اور ان میں سے اکثر نمبر وہ تھے جن کے فون چوری ہو چکے تھے، یعنی ان میں سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں تھا جس کو مجھ سے کسی طرح بھی تعلق ہو۔ اس لیے نمبر والا کلیو تو ختم ہو چکا تھا۔ اب دوسرا قبرستان والے معاملے پر ساری امیدیں تھی۔ میں تو قبرستان میں نہیں جا سکتا تھا، لیکن میرا دوست تو جا سکتا تھا۔ لیکن اس نے کوشش کی کہ وہ کبھی بھی گورگن کی نظروں میں نہ آئے۔ بہت دفعہ میں مغرب کے بعد قبرستان گیا، وہاں ایسا کچھ کبھی نظر بھی نہ آیا، اس لیے حیران ہونے لگا۔ اسے بھی وہ سب میرا وہم نظر آنے لگا۔ اسے لگا شاید کسی شخص نے ایسے ہی مجھے تنگ کرنے کے لیے سب کیا تھا، اس وجہ سے ذہنی تناؤ کا شکار تھا، اور مجھے وہ سب نظر آنے لگا، لیکن مجھے حقیقت میں یقین تھا کہ میری نظروں نے دھوکہ نہیں کھایا۔ اس لیے میں باضد رہا کہ نہیں، یہ دھوکہ نہیں، وقت کا کام ہے گزرنا۔ اس لیے وہ گزرتا گیا، اور پھر ایک دن جو مجھے نظر آیا وہ میرے اس دوست کو بھی نظر آ گیا، اور میں نے اس بات پر شکر کیا کیونکہ وہ میں چھوڑ چکا تھا اور مزید کام نہیں کرتا تھا۔ لیکن وہ سب دیکھنے کے بعد اس نے مجھے یقین دلایا کہ وہ اس بات کی تہہ تک پہنچے بغیر سکون نہیں لے گا۔ وہ یہ تھا کہ ہم کو قبرستان میں میری ہی بیوی نظر آئی تھی۔ جی ہاں، بالکل ٹھیک سمجھ رہی ہیں، میری بیوی، وہ بیوی جسے میں اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتار چکا تھا، وہ زندہ سلامت مجھے قبرستان میں نظر آئی۔ ایک دفعہ نہیں بلکہ 2 دفعہ، اور نہ صرف مجھے نظر آئی بلکہ میرے دوست کو بھی نظر آئی۔ ایک مرا ہوا انسان زندہ ہو سکتا ہے، یہ وہ بات تھی جو مجھے اندر ہی اندر کھا رہی تھی۔ اور پھر میری بیوی نے کبھی مشرقی لباس کے علاوہ کوئی لباس نہیں پہنا، حالانکہ وہ بینک میں نوکری کرتی تھی۔ میں نے جب بھی اسے دونوں دفعہ دیکھا وہ مغربی لباس میں ملبوس تھی، اس لیے تو مجھے وہ گمان فون کال پر سچ لگنے لگا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ وہ بھی اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی، اور اس کے والدین بھی مر چکے تھے،
اس لیے اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا بھی ناممکن سا ہو گیا، لیکن اپنے اس جاسوس دوست کی وجہ سے مجھے امید تھی کہ ہم بات کی تہہ تک پہنچ جائیں گے۔ اس دوست کے پولیس سے تعلقات تھے، کیونکہ اس کو اکثر کیسز میں پولیس کی مدد ضرور پڑتی تھی اور پولیس بھی اس سے مدد لیتی رہتی۔ اس نے اپنے پولیس دوست کو یہ ساری صورتحال بتائی تو وہ بھی بہت حیران ہوا، لیکن اس نے یقین دلایا کہ ایسا ہی ہوگا اور ہم اس لڑکی کو پکڑ لیں گے، اور جو کوئی بھی ہوئی پولیس نے کسی کی نظروں میں آئے بغیر میری بیوی کی قبر کے ارد گرد نظر آنے والے کچھ درختوں پر خفیہ کیمرے لگا دیے، ایسے کیمرے جو رات کے اندھیرے میں بھی دن کی روشنی کی طرح کام کرتے تھے۔ اب ہمیں شدت سے انتظار تھا کہ ہم دیکھیں کیا آخر وہ سب کیا ہے جو ہمیں نظر آتا ہے۔ 2 دن تو کچھ بھی نہ ہوا، لیکن تیسرے دن ہمیں دوبارہ سے کیمروں کے اندر وہی میری بیوی نظر آئی، لیکن اب کہ وہ اکیلی نہ تھی، اس کے ساتھ 2 لڑکے اور بھی تھے جنہوں نے اپنے چہرے پر ماسک پہن رکھے تھے، اور ہماری حیرت کی انتہا نہ رہی جب انہوں نے میری بیوی کی قبر کی ایک سائڈ پر ایسے بٹن کو دبایا، نہ جانے کیا 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 کہ میری بیوی کی قبر کا اوپر والا حصہ کسی ڈھکن کی طرح کھل گیا۔ ان میں سے ایک مرد نیچے قبر میں اتر گیا۔ رات کے اس پہر قبر میں اترنے کے خیال سے ہی جسم میں عجیب قسم کی جھرجری پیدا ہو جاتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ لڑکا واپس آیا تو اس کی پشت پر ایک بڑا سا تھیلا بندھا ہوا تھا۔ انہوں نے دوبارہ سے قبر کو بند کیا اور وہاں سے چلے گئے۔ یہ ساری ریکارڈنگ ہم نے دوسرے دن دیکھی۔ پولیس یہ سب دیکھنے کے بعد مجھے اور میرے دوست کو ساتھ لے کر فوراً قبر پر پہنچی اور مختلف طریقوں سے انہوں نے کوشش کی۔ آخرکار ایک چھوٹا سا بٹن مل گیا جس کو دبانے سے قبر ڈھکن کی طرح کھل گئی، تو وہ قبر کھلی تو اندر جو کچھ تھا وہ دیکھ کر تو ہم سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اندر انتہائی خطرناک ہتھیار بھرے ہوئے تھے، لیکن لاش کہیں بھی نظر نہ آ رہی تھی۔ پولیس نے وہ سارے ہتھیار اپنے قبضے میں کر لیے۔ اب ان لوگوں کے آنے کا انتظار تھا، اس لیے پولیس نے وہاں ناکہ لگا رکھا تھا، اور 2 دن بعد ہی وہ لوگ ہمارے جال میں پھنس گئے۔ ان کو گرفتار کرنے کے بعد پولیس نے ہم دونوں کو بھی بلایا، اور میں سب سے پہلے جا کر اپنی بیوی کے سامنے کھڑا ہوا۔ اس سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے، جو مر چکی تھی تو وہ زندہ کیسے ہوئی، لیکن وہ کسی سوال کا جواب دینے کے لیے بالکل تیار نہ ہوئی۔ بعد میں پولیس نے اپنے طریقے سے سب سے معلومات حاصل کی تو معلوم ہوا وہ ایک بہت ہی بڑا گروہ ہے جو ہتھیاروں کی تسکری کے ساتھ ساتھ انسانی جسم سے نکلنے والے اسپیئر پارٹس کو بھی سمگل کرتا ہے۔ میری بیوی جس بینک میں کام کرتی تھی وہاں پرسنل لاکر اس کا سسٹم تھا، اور لاکرز میں یہ لوگ اپنا اسلحہ اور اس طرح کی چیزیں رکھا کرتے تھے۔ اس سے پہلے جو آفیسر تھی وہ ان کا پورا ساتھ دیا کرتی تھی، اور یہ رقم میں سے کچھ حصہ اس کو دے دیتے، لیکن جب میری بیوی آئی تو اس نے 2-3 دفعہ ان کے ہتھیار پکڑوا دیے پولیس کو، اور انہوں نے ہر طریقے سے بلیک میل کر کے دیکھ لیا، اس کو لالچ دے کر بھی دیکھ لیا، لیکن یہ ان کے ہاتھ نہ آئی۔ انہوں نے ایک نیا طریقہ اپنایا اور اپنے ہی گروہ کی ایک لڑکی کی پلاسٹک سرجری کروا کر بالکل میری بیوی کی طرح کا چہرہ بنا دیا۔ اب انہوں نے ہتھیار یا یہ چیزیں رکھنی ہوتی بینک جاتے ہوئے راستے میں میری بیوی کو بے ہوش کر دیا جاتا، اور اس کی جگہ وہ دوسری لڑکی بینک جاتی۔ جب نکالنی ہوتی تو اس دن بھی یہی سب کیا جاتا۔ بیوی کو یہ تو معلوم ہو گیا تھا کہ اس کے ساتھ کچھ کیا جا رہا ہے، اس لیے اس نے پولیس کو یہ سب بتانے کی کوشش کی، لیکن جس پولیس افسر کو اس نے یہ سب بتایا وہ خود ان کے ساتھ ملا ہوا تھا، اپنے گروہ کو ساری معلومات دے دی، جس کی وجہ سے گروہ نے زہر کا انجیکشن لگا کر میری بیوی کو مار دیا۔ میری بیوی کی موت طبی نہیں تھی، انہوں نے ایک دوسرا منصوبہ بنایا، اور ہم لوگ بیوی کو دفنا کر جب واپس آئے انہوں نے پیچھے سے اس کی لاش نکالی اور اس کے سارے اسپیئر پارٹ نکال کر فروخت کر دیے، اور اس کی قبر میں میکنیزیم کے ذریعے ڈھکن والا سسٹم بنایا، اور اپنے سارے ہتھیار وغیرہ ادھر محفوظ کرنا شروع کر دیے، کیونکہ وہ لڑکی شکل و صورت میں بالکل میری بیوی کی طرح تھی، اس لیے شاید اس کو دیکھ لیا گیا، اور ان کے گروپ کا ایک وہی لڑکا تھا جو مجھے یہ اطلاع دینے کی کوشش کر رہا تھا، کیونکہ میری بیوی نے اس پر کبھی احسان کیا تھا، اور اب اس لڑکی کی وجہ سے اس کا نام خراب ہو رہا تھا۔ ان کی اطلاع کی وجہ سے پورا کا پورا گروہ پکڑا گیا، لیکن